بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تعبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جو کام کی عمل ان کا بھی وجود ہو جاتا ہے، جس کا اندازہ تمہاری گنتی 1000 سال کے برابر ہے۔ سورہ سجدہ 32:5۔ تبلیغی جماعت والے ایک بڑا اعلیٰ جملہ بولتے ہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یا تو آپ کی آخرت بنا رہا ہے یا خراب کر رہا ہے۔ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں، میرے انہی نیک عملوں سے میری اگلی زندگی بنے گی، اور جو میں بد عمل کر رہا ہوں وہ وقت میرا ضائع ہوتا جا رہا ہے، یا ان کے بدلے میں میری نیکیاں مٹا دی جائیں گی۔ تو جنت جو بن رہی ہے بنے گی وہ انہی نیک عملوں سے بنے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ آیت ہے، اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ سورہ طٰہٰ 20:109۔ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑا ظلم دنیا میں، جنگ و جدل، انسانوں کو کیا ہر جاندار کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ چھوٹی موٹی تباہیاں، چھوٹے موٹے نقصانات، چھوٹی موٹی قیامتیں آتی رہتی ہیں، لیکن جو بڑی قیامت ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی جو ہوتا ہے اس کا اصل کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو بدی سے روکنا، نیکی کی طرف دینا، ان کو یہ بتانا کہ بدی کرو گے۔ تقریباً تمام نبی اللہ کی پہچان پر کرواتے رہے، توحید کا پیغام دیتے رہے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی تربیت کرتے رہے، بتاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، برائی اور بدی سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب یہ تھی نبوت۔ اب ان سے سوال کیے جائیں، ان کو آزمایا جاتا تھا، چیک کیا جاتا تھا کہ سائنسی سوالات، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا رہا۔ پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے، جو بد کردار، جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، سزا تو ملے گی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، سین کہ وہاں پر اس طرح ہوگا۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، اور وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ سورہ ذریات 51 12-16۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ اس میں جھوٹ اور سچ والی بات ہی نہیں، وہ تو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ یہ بت خدا نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سچی بات ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، یہ سچی بات ہے۔ تو بلا وجہ تکرار، ضد، ہٹ دھرمی، صرف اپنی اکڑ، غرور، کاش یہ بہرحال کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء 21 آیت 38-40۔ اسی طرح ایک شخص، مولانا عبد الغفار مدنی صاحب نے بڑا اعلیٰ قصہ بتایا تھا، ہڈی لے کر پہنچ گیا جی، گلی سڑی قبرستان سے نکال، بتاؤ کہ کیا یہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے تو زندہ ہو جائیں گے؟ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو؟ پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنا سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے، اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ
کیا عجب کہ وہ ساتھ یعنی قریب ہی آن لگی ہو، یعنی کہ جو قیامت کا وقت ہو سکتا ہے نزدیک ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 16 آیت 49 تا 52۔ یہ اس کا جواب تھا کافر کا کہ جس اللہ نے اتنی بڑی اتنی اعلیٰ کائنات بنا دی، اس میں یہ مخلوقات بنا دی اور مخلوقات میں سب سے پیچیدہ مخلوق کمپلیکس انسان بنا دیا، جب بنا دیا پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کا، دوبارہ بنانا بار بار بنانا تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کافر کفر انکار کرنے والے، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کر کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ سورہ احزاب 33 آیت 63 تا 68۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کی برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ سورہ سبا 34 آیت 3۔ یہ آیات میں نے اس لیے لکھ دی کہ قرآن پاک میں مختلف موضوعات پر بات چیت جو ہے، تو میں کیونکہ قیامت کے موضوع پر کام کر رہا تھا تو میں نے قیامت کے موضوع والی آیات اکٹھی کی۔ پھر اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ سائنس کے لحاظ سے سائنس کیا کہتی ہے قیامت کے بارے میں، قیامت کے بعد زندگی کے بارے میں کیا امکانات ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے، لیکن تحقیق کا بھی حکم ہے، تحقیق کرو، اجازت ہے جی ہمیں تحقیق کی۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بحث پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلہ چکانے والا اور دانا ہے۔ سورہ سبا 34 آیت 25-26۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے، سچے ہو تو بتا دو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ سورہ سبا 34-30۔ اب کافر پوچھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک وعدہ تو کر لیا لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، جیسے یہ کائنات پھیل رہی ہے اور جو سائنٹیفکلی جو کچھ اس کائنات کے ساتھ ہوگا، ایگزیکٹ ٹائمنگ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے، کوئی سائنسدان بھی نہیں بتا سکا کہ قیامت کب ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی، بڑی زوردار آواز ہوگی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کر سکیں گے، بس چند لمحوں میں سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیز کے یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ
آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے گناہ گارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا۔ سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کے کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ سورہ یونس 36 آیت 48 تا 65۔ اس آیت میں بھی جو یہ بتایا گیا نا کہ ہم نے قول لے لیا، یہ ہر بندے کے ضمیر میں موجود ہے۔ جب بھی وہ بدی کرتا ہے، ایسا عمل جو قرآن میں اور الہامی کتابوں میں جو الہامی ہدایات تھیں، آیات تھیں، ان کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اضطراب اور اس میں اضطراب آ جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، اور گناہ کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ عہد ہر بندے کے ضمیر میں موجود ہے۔ اب انسان چاہے لاکھ چھپ جائے، لاکھ بدی کرے، برائی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہر بات کھول کر رکھ دے گا۔ یہ جو اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، دیواریں گواہی دیں گی، ہر چیز گواہی دے گی، یہ سائنس کے لحاظ سے بالکل ایگزیکٹ ایسا ہی ہوگا۔